ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرا یہ ویک بہت زیادہ بیزی ہے اور مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر سکوں یا آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لانگ ایپیسوڈ پرووائڈ کر سکوں۔ آئی نو میں آپ لوگوں کو بہت شارٹ دے رہی ہوں، ڈیوریشن کم کر دیا میں نے کیونکہ بہت زیادہ کام تھے اور یقین جانیے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ ایکچولی اس ویک میں ہمارا اینول ڈنر ہے، ہماری ڈگری کا لاسٹ اینول ڈنر، ہمارا ٹرپ جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا دوسری ڈگری کا بھی ڈنر ہونا ہے، مطلب 2 اس طرح سے فنکشن۔ اب دونوں ڈگریاں مختلف ہیں، اب دونوں آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے، ایک کیمپس میں ہے اور ایک مین میں ہے، تو وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے۔ بے شک یونیورسٹی ایک ہے لیکن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ایک ہفتے میں ہی رکھا ہے، تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ایک ہفتے میں 3 اس طرح سے ہو گیا۔ اور مجھے ایک ماڈل بنانا ہے B.Ed کا، وہ بھی اسی ویک میں بنانا ہے، جمعے تک مجھے جمعے تک یہ ماڈل کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہ ماڈل میرا درد سر بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں بازار گئی تھی کل، ساری چیزیں لے کر آئی، اور میں اپنے گروپ کی وہ تھی کہ لیڈر ایز اٹ از تھی، تو مطلب پھر مجھے اس کو خود ہی ڈیل کرنا تھا، ساری چیزیں مجھے خود دیکھنی تھی، تو میں نے کسی سے بنوایا بھی نہیں، خود ہی بنانا ہے، تو وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شاپنگ وغیرہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میری اسائنمنٹ ہے وہ مجھے کرنی ہے، 30 پیجز کی اسائنمنٹ ہینڈ ریٹن لکھنی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل رپورٹ دینی ہے، وہ تو میں نے اپنی روم میٹ کو بولا ہوا ہے، وہ کسی سے بنوا رہی ہیں، اور مجھے ہے کہ اللہ کرے وہ بن جائے، وہ بنا کر دے دے مجھے، تو اس نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہاری رپورٹ آ جائے گی انشاءاللہ، تو بس وہ والا کام۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں، کلاسز بھی میری ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو کلاسز بھی مجھے ریگولرلی لینی ہے کیونکہ لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویک کے بعد جو کمنگ ویک ہوگا اس میں میرے فائنل ایگزام سٹارٹ ہو جانے ہیں، تو یہ پورا ویک انتہائی مصروفیت میں ہے، اور میں آپ لوگوں کو بالکل ایپیسوڈ نہیں دے سکتی۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایپیسوڈ میں پڑھ دیتی ہوں اور اس میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، یقیناً آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اور مجھے تنگ نہیں کریں گے کہ آپ ایپیسوڈ پرووائڈ نہیں کر رہی۔ میں آپ سب لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں یار، مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو تو کمنٹس بھی کرتے ہیں اور جن کو کنسرن بھی ہوتا ہے کہ آپ ہی تھوڑا لینتھی ایپیسوڈ دیا کیجیے، تو ان کو میں بتا رہی ہوں کہ میں نہیں پرووائڈ کر سکتی اس ویک، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں یہ ناول ہی کمپلیٹ کر دوں گی، بے شک مجھے ایک دن میں 3 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنی پڑی، میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ کر کے دوں گی، کیونکہ اس کے بعد پھر میرے ایگزام سٹارٹ ہو جانے ہیں، تو مجھے یہ بھی ہے کہ ایگزام سے پہلے آپ کو میں کافی سارا میٹیریل پرووائڈ کر دوں، جیسے کہ عید کی چھٹیوں کے ڈیز میں میں نے آپ لوگوں کو کافی سارے ناولز پرووائڈ کیے تھے، تو اسی طرح میں اس میں بھی کروں گی چھٹیوں سے پہلے، اور میں یہی کوشش کروں گی کہ میں ریکارڈنگ کر لوں آلریڈی، اور پھر ڈیورنگ ایگزامز آپ لوگوں کو میں وہ پرووائڈ کرتی رہوں، کیونکہ ایگزامز کے دوران بھی میں گیپ نہیں لوں گی، تو گیپ اس کا بھی میری کوشش ہوگی کہ مجھے تھوڑا بہت جب ٹائم ملے میں ریکارڈنگ کر لیا کروں، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ لوگوں کو دوں۔ آئی نو تمہید بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی بجائے آپ ہمیں کچھ پڑھ کر سنا دیتے، آپ نے اتنا ٹائم بولنے میں ضائع کر دیا، تو بھئی آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو میں آگاہ کر دوں، اور ویسے میں پوسٹ کر سکتی تھی لیکن بہت سارے لوگ پوسٹ دیکھتے نہیں ہیں، تو اسی لیے میں نے یہی پریفر کیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں اور اس میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں، تو سو پلیز اگر مجھے ٹائم نہ ملے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ میں ایپیسوڈ کیوں نہیں دے رہی ہوں، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اور کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو اگر دی بھی تو تھوڑی دے دیا کروں، مطلب گیپ بالکل نہ رہوں، تھوڑا بہت آپ لوگوں کو میٹیریل پرووائڈ کر دیا کروں تاکہ آپ لوگوں کی ایک ڈیلی ڈوز جو ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، تو آئیے اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ اماں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟
لوگ اکثر گھر بدلتے رہتے ہیں، تم خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو، پھر یہ گھر اب رہنے کے قابل رہا بھی نہیں ہے، کھنڈر ہو چلا ہے۔ انور انہیں مسلسل سوچ بچار میں گھلتا دیکھ کر جذباتی لہجے میں بولا، بیٹا یہ گھر تمہارے دادا دادی نے بنایا تھا، ان کی جوانی اور بڑھاپا اسی گھر میں گزرے، میں دلہن بن کر اسی گھر میں آئی، تم سب بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے، یہیں کھیل کود کر جوان ہوئے، ہمارے بہت سارے اچھے برے دنوں کا ساتھی ہے یہ گھر، اس کی بنیادوں میں ہماری خوشیاں، سسکیاں، پریشانیاں اور راحتیں سب دفن ہیں، اس گھر سے، اس کی دیواروں سے، اس کی بنیادوں سے ایسی ہی مہک آتی ہے جو اپنے سگے خون سے آتی ہے، یہ اتنا ہی عزیز ہے جیسے تم مجھے عزیز ہو، اتنی جلدی کیسے میں اس گھر کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کروں؟ خورشید گلوگیر لہجے میں بولی۔ آج انور نے خوشخبری سنائی تھی کہ اس نے 4 کمروں والا لگژری فلیٹ خریدا ہے اور یہ گھر فروخت کر کے وہاں سیٹل ہونا ہے۔ شمائلہ اور تابش تو بہت خوش ہوئی تھی، مگر خورشید کے چہرے پر دکھ یاسیت دیکھ کر وہ بھی منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ ہمیں ملا کیا ہے اس گھر میں؟ دکھ، فاقے، مسائل کے انبار، بھوک و فلاس، معمولی چیز کے لیے بھی اس گھر میں ہمیں ترسنا پڑا ہے، کوئی چیز، کوئی خوشی وشی نہیں ملی اس گھر میں، یہاں کی بنیادوں میں ہماری محرومیاں اور صرف محرومیاں دفن ہیں۔ افشاں آپی کی 4 بچوں کے باپ سے شادی، تبندہ کی بغیر جہیز کے رخصتی، یہ راحتیں نہیں ہیں اماں، یہ ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں۔ میں جب بھی اس گھر میں قدم رکھتا ہوں، ایک ایک لمحہ میرے بچپن کی محرومیوں کا، تمہارے صبر و برداشت کا، بہنوں کی مشقتوں کا اور مصائب کا میری نگاہوں میں اس طرح گھومنے لگتا ہے جیسے کسی نے ٹی وی اسکرین سٹارٹ کر دی ہو۔ میرا باپ اور میں اپنی 2 بہنوں کو وہ آسائش، وہ آرام نہ دے سکا جو ان کا حق تھا، مگر ان دونوں بہنوں کو میں دنیا کی ہر نعمت دوں گا، ان کے نصیب انشاءاللہ ان دونوں جیسے نہیں ہوں گے۔ وہ شمائلہ اور تابش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ رنگوں رعنائیوں کا بیکرا سمندر ہر سمت رواں دواں تھا، رنگین آنچل، خنکتے کہکے، محجوبینوں کی شوخ ادائیں، داد حسن دیتی مردوں کی بے باک نگاہیں، دیسی بدیسی پرفیومز کی ہوش ربا خوشبوئیں فضا میں چکرا رہی تھی۔ 5 اسٹار کا وسیع و عریض مرکری لائٹ سے جگمگاتا ہال شہر کی بڑی بڑی مشہور ہستیوں سے رونق افروز تھا، سیاستدان، بیوروکریٹس، بیرسٹرز، پروفیسرز کے علاوہ اور بھی معزز ہستیوں کا ہجوم بے کرا تھا۔ آرکیسٹرا کی مدھم دھنیں ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ افتخار صاحب کی شادی کی سالگرہ تھی جس کی وجہ سے فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ افتخار صاحب نے شوقیہ لیکچرارشپ جوائن کی تھی، ورنہ ان کے فیملی ممبرز کا شمار اعلیٰ ترین رؤسائے شہر میں ہوتا تھا، سب بزنس سے منسلک تھے۔ افتخار صاحب بھی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بزنس سنبھال چکے تھے۔ شاہ رخ ان کے ساتھ ہی تھا، کیک کٹ چکا تھا، مہمان لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مسز اور مسٹر افتخار میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ افتخار صاحب کے روبرو چلتی آف وائٹ سلور ورک کی ساڑی میں ان کی مسز لائٹ میک اپ میں خوب جچ رہی تھی، براؤن 3 پیس سوٹ میں مسٹر افتخار بھی عام دنوں کی نسبت خاصے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ ہنا، سمیرہ، نادر، حیدر، راحت، لائبہ سب ٹیبل پر جمع تھے۔ بہت عرصے بعد سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، باتوں کا لامتناہی سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سومیا بھی پاکستان آئی ہوئی تھی اور افتخار صاحب کے انوائٹ کرنے پر یہاں موجود تھی، اساتذہ اور پرانے ملنے والوں سے ہیلو ہائی کرتی پھر رہی تھی۔ اس کا 1 سال کا بیٹا لائبہ کی گود میں سو رہا تھا۔ بیوٹیفل لیڈی، کیا قیامت ہے یار! راحت نے برابر کی کرسی پر بیٹھے نادر کو کاندھا مار کر سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے رستم زمان کے ساتھ کھڑی ساحرہ بلیک سلک کی ستاروں بھری ساڑی میں قیامت ہی لگ رہی تھی۔ دودیا کلائیوں میں سونے اور ڈائمنڈ کی چوڑیاں، گلے میں بلیک ڈائمنڈ کا جگمگاتا نیکلس، کانوں میں ڈائمنڈ کے بلب نما کرلی بالوں کا خوبصورت جوڑا، پارٹی میک اپ سے چمکتا اس کا چہرہ وہاں سب میں نمایاں تھا۔ اس کی نشست و برخاست میں زبردست کشش تھی، وہ دل لوٹ کر دیوانہ بنانا جانتی تھی۔ ابھی بھی کتنی ہی بے تاب و بے قرار نگاہیں اس کے چہرے اور سراپے میں الجھی ہوئی تھی، وہ ان نگاہوں سے بخوبی واقف تھی۔ جب بھی اس کا انداز بہت بے نیاز اور پر اعتماد تھا۔ یہ بڈھا تو اس کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلوئی حور میں لنگور۔ نادر اس کی تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں، جیسے تم اس وقت میرے برابر میں بیٹھے ہوئے لگ رہے ہو۔
اس کے برابر میں بیٹھی ہینا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس کے بے ساختہ جملے پر باجماعت قہقہ پڑا۔ ابھی اس کا میک اپ صاف کرا دیا جائے تو تمہاری نانی کی عمر کی نکلے گی یہ۔ ہینا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ سوری یار، مجھے یاد نہیں رہا تم میرے برابر میں بیٹھی ہو۔ سب پھر ہنس دیے۔ ہے مزے کی بات، عورت اپنی ہم جن سے ہی اتنا حسد کیوں رکھتی ہے؟ راحت بولا۔ ہر عورت نہیں، ہینا کا معاملہ دوسرا ہے۔ ناظر اگر اس کے سامنے آسمان پر پھیلے چاند تاروں کی بھی تعریف کر دے گا تو یہ ان سے بھی چیلسی فیل کرے گی۔ سمیرا کے جواب پر سب مسکرا دیے۔ تو ثابت ہو گیا عورت پوزیسو ہے، ساری چاہتیں، تعریفیں اور محبتیں وہ صرف اپنے لیے وقت دیکھنا چاہتی ہے۔ حیدر نے نیا پوائنٹ نکالا۔ پوزیسو تو نہیں کہہ سکتے آپ، عورت کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اسے چاہا جائے، سراہا جائے۔ یہ خواہش اس کی مرد واحد کے لیے ہوتی ہے، جس کی مثال ہم ہینا اور نادر کی لے سکتے ہیں۔ مختلف انسان کو جہاں بہت بولڈ اور بریو کر دیتی ہے، وہاں بہت سارے خود ساختہ وہموں اور وسوسوں میں گرفتار بھی کر دیتی ہے۔ عورت اپنے محبوب کے علاوہ کسی دوسرے فرد پر نگاہ ڈالنا گناہ عظیم سمجھتی ہے، تو اپنے محبوب پر بھی کوئی دوسری پرچھائی وہ برداشت نہیں کرتی۔ سمیرا نے اپنے صنف پر خود پسندی کا الزام لگانا ذرا پسند نہیں کیا۔ مس لائبہ، ہم تو سمجھے تھے کہ اب آپ کو بولنا آ گیا ہوگا، مگر آپ تو لگتا ہے جو آتا تھا پہلے وہ بھی بھول گئی۔ ناظر خاموش و سنجیدہ بیٹھی کافی پیتی لائبہ سے مخاطب ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بے موقع بولنا پسند نہیں کرتی، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سومیا کا بیٹا اس کی گود میں بے خبر سو رہا تھا۔ سامنے مشہور کرکٹر سے محو گفتگو۔ اسامہ کا رخ اسی سائڈ تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا وہ اس کرکٹر سے چھٹکارا پاتے ہی اس ٹیبل کا رخ کرے گا، اور اس کے یہاں آم سے قبل وہ اٹھ جانا چاہتی تھی۔ بلیک پینٹ کوٹ پر ریڈ ڈاٹس والی ٹائپ لگائے اپنے دلکش ہیئر سٹائل میں اس وقت ہنستا مسکراتا اسامہ بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محفل پر چھا جانے والی پرسنالٹی تو اس کی صدا سے تھی، مگر اس کے کہکے بکھیرتے وجیہہ چہرے پر چارمنگ کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے 2 دفعہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی تھی، اتفاق سے دونوں کی نگاہیں ٹکرا گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کی خود سری ہٹ دری نے لائبہ کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا تھا، اور کسی نامعلوم خطرے کی گھنٹیاں اسے اپنے ارد گرد بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا وہ انڈین ہیرو گیا یا نہیں؟ نادر کافی پیتے ہوئے ہینا سے مخاطب ہوا۔ میرا ہیرو؟ دیکھو میں کچھ کہوں گی تو بولو گے عورت خود پسند ہوتی ہے، وہ میرا ہیرو کیوں ہونے لگا؟ ہینا کے جلے بھنے انداز پر سب مسکرا دیے۔ وہی تو پاکستانی ہیروئن کی تلاش میں آیا ہے۔ نادر موڈ میں تھا آج۔ تم دونوں میں ڈوئل کروا دیں گے، جو جیتا ہیروئن اس کی۔ راحت حسب عادت مسکراتا ہوا بولا تو ہینا کو ہیروئن کا خطاب دینے پر وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھے۔ اسامہ کو دیکھ رہے ہو؟ ادھر آنے کی فرصت نہیں ملی ابھی تک۔ حیدر دور کھڑے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اسامہ محض جامعہ اسٹوڈنٹ نہیں، سوشل بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے۔ وہ جب سے یہاں آیا ہے کوئی نہ کوئی گھیر لیتا ہے اسے۔ نادر کے لہجے میں اس کے لیے محبت و فخر تھا۔ فکر مت کرو یار، ابھی کچے دھاگے سے کھینچا چلائے گا۔ اتنی مصروفیت کے باوجود اس کی نگاہیں اپنی ہی ٹیبل پر بھٹک رہی ہیں۔ راحت نے خنخارتے ہوئے لائبہ کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا تو اس کے کہکے کے ساتھ نادر اور حیدر کے جاندار کہکے بھی شامل ہو گئے۔ لائبہ سرخ چہرہ لیے سومیا کے بیٹے کے گال پر جھک گئی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں چند منٹ لگے۔ راحت کی زمانی بات سے اچھی طرح واقف تھی وہ۔ مردوں نے کہکے لگانے میں عورتوں کو بھی مات دے دی ہے۔ سومیا ہینا کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی۔ کہکوں پر صرف عورتوں کی اجارہ داری قائم رہنے دیں۔ راحت خاموش رہنے والا بندہ نہ تھا۔ جب آپ لوگ میک اپ کرنے، کانوں میں بالیاں، ٹاپس پہننے، ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں لاکٹ پہننا عورتوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو کہکوں پر بھی آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت دور نہیں جب سڑک پر لڑکا اور لڑکی کی پہچان کرنی مشکل ہو جائے گی۔ سومیا خاصی بولڈ اور ہنس مکھ ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسا وقت نہیں آئے گا۔ لمبے بال، متوالی چال، ریشمی بھڑکتے کپڑے، میک اپ سے چمکتا چہرہ، وہ بلا شبہ ان کی ماڈرن ذات ہوگی۔ سمیرا ہنستے ہوئے بولی۔ ارے بھائی، اپنے ایک من کے بیٹے کو ان کی گود سے لے لو، اتنی لوڈنگ کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کی جا رہی۔ حیدر لائبہ کی گود میں موجود اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو جاگ چکا تھا۔ ہیلو ایوری بڈی، اسامہ مسکراتا ہوا وہاں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ بھائی؟ سومیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
फर्स्ट क्लास, ये तुम्हारा बेटा है? वो मुस्कुराता हुआ उसके बेटे की तरफ देखते हुए बोला। हाँ जाओ बेटा, मामू जान नहीं है आपके। सोमी के अंदाज पर सिवाय लाइबा और उसामा के उन सब ने इतना ज़बरदस्त कहका लगाया कि अक्सर लोग उनकी तरफ मतवज्जे हो गए थे। मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया है। सोमी खफीफ सी हो गई थी। उसामा ने नज़रअंदाज कर दिया था। हमारे माशरे की औरत की लव स्टोरी का यही अंजाम होता है। राहत ने मसनूही यहाँ भरी। राहत, अक्लमंद इंसान बोलने से पहले कुछ सोचता ज़रूर है। उसामा फहमाइशी लहजे में बोला। इनके पास अकल हो तब ना। मुझे उसामा भाई पहले भी पसंद थे और अब भी हैं। उसामा जैसा मुखलिस और पुरखुलूस दुनियावी गर्ज़ो लालच से मेरा मबरा शख्स तो सबका आइडियल होता है। इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम उसामा रखा है, ताकि मेरा बेटा भी बड़ा होकर काबिल फ़ख्र रश पर्सनैलिटी का मालिक बने। ऐसे भाई की बहन, ऐसे बेटे की माँ तो दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत ही हो सकती है, और मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा। उसके अकीदतमंदाना लहजे पर सब ही शशते रह गए थे। लाइबा तमानियत से मुस्कुरा दी कि वो कदरे जज्बाती और बेवकूफ़ सी लड़की तसव्वुरात की दुनिया से निकलकर अमली दुनिया में कदम रख चुकी थी। अरे तुमने तो मुझे बहुत खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है। दर हकीकत मैं बहुत आम सा बंदा हूँ। मुझ में अगर इतने गुण पाए जाते तो मैं किसी हुजरे में बैठा होता। मैं तो नफ़रत के काबिल हो सकता हूँ, उसने कहकर लगाते हुए तिरछी निगाह सुमैरा हिना के दरमियान बैठी लाइबा पर डाली। उसका चेहरा एक लम्हे के लिए मुतगैर हुआ, मगर उसने फ़ौरन गर्दन झुका ली। बाय द वे, किस खुश नसीब ने आपसे नफ़रत का इजहार किया है? हैदर शौक़ी से बोला। फ़िक्र करने की बात नहीं है। जिस तरह जन्नत का रास्ता दोज़ख के रास्ते से गुज़रता है, उसी तरह मोहब्बत की इब्तदा नफ़रत से शुरू होती है। राहत हंसते हुए बोला। एक्सक्यूज़ मी, मैं अंकल के पास जा रही हूँ। लाइबा खड़े होते हुए बोली। आप मैदान छोड़ कर भाग रही हैं? मेरा मतलब है बैठिए आप, अभी तो महफिल जमी है। राहत की शरारती निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो बात बदलते हुए बोली। शुक्रिया। वो राहत को कोई सख्त जवाब देना चाहती थी, मगर खामोशी से बर्दाश्त करके उठ गई। अपने पीछे उसने उन तीनों के साथ उसामा का कहका भी सुना था और गुस्से के मारे तलमला गई थी। मिल गई फुर्सत तुम्हें अपने दोस्तों से? शाहरुख और तूबा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले। हाँ, अंकल कहाँ हैं? वो तपे हुए लहजे में बोली। उनके कहके ने मूड बिगाड़ दिया था उसका। खैरियत तो है ना? किसी से लड़ाई हो गई क्या? शाहरुख हैरान हो रहा था। इस अंदाज में पहले उसने कभी बात नहीं की थी। क्या बात है लाइबा, तबीयत तो ठीक है ना? ग्रीन टिश्यू का दुपट्टा संभालती तूबा फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ी। बहुत देर हो रही है, घर जाऊंगी। मामा अकेली हैं, मालूम नहीं उन्होंने दवाई भी टाइम पर ली कि नहीं। वो लहजे को कदरे नॉर्मल करके बोली। अपना तमाशा बनवाना उसे पसंद नहीं था। अभी कोई घर नहीं जा रहा, मामा के पास मुलाजिम है, तुम्हें उनका बहाना करने की ज़रूरत नहीं है। शाहरुख कतई लहजे में कहते हुए उसकी तरफ बढ़ गया, जहाँ उसके दोस्तों का ग्रुप उसे बुला रहा था। आओ ना मेरी फ्रेंड्स के पास, यहाँ अकेली बैठकर क्या करोगी? तूबा उसे खाली टेबल की तरफ बढ़ते देखकर बोली। नहीं तुम जाओ, मैं कुछ देर तन्हाई चाहती हूँ। वो कदरे रखाई से बोली। तूबा से उस दिन वाली झड़प के बाद से वो बहुत तजाहुल से मिलती थी। तूबा कुछ देर उसे देखती रही, मगर वो इस तरह बैठ गई थी जैसे ना तूबा उसके सामने खड़ी हो और ना ही इतने लोग अतराफ़ में बिखरे हों। अच्छा लो, कॉफ़ी पी लो, शायद तुम टेंशन में हो। तूबा करीब से गुजरते वेटर से कॉफ़ी का मग लेकर प्यार से बोली और ज़बरदस्ती उसके हाथ में थमाकर चली गई। उन चारों का तज़हीक अमेज़ कहका अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था और बहुत अरसे बाद उसकी हालत जुनूनी सी हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था वहाँ रखा हुआ सामान तोड़ फोड़ दे, खूब चीखे चिल्लाए, दीवार से सर टकराकर खुद को ख़त्म कर ले। उसके हाथ पैरों में हल्की हल्की कपकपाहट शुरू हो गई थी। उसने जल्दी से कॉफ़ी पी, कप टेबल पर रखकर खूब मजबूती से हाथों की मुट्ठियाँ भींचकर दांतों पर दांत जमा कर बैठ गई। अपने डिस्टर्ब असाब को काबू में लाने का ये एक आसान तरीका था। उसके पास अक्सर उसकी शदीद गुस्से या शदीद रंज में इस किस्म की कैफियत हो जाती थी। बहुत देर बाद उसकी धड़कनें एतदाल पर आई थी। असाब पुरसुकून हुए तो हाथ पैरों में भी जान आ गई थी। उसने टिश्यू पेपर से पेशानी का पसीना साफ किया जो सर्द मौसम में भी बह निकला था। हेलो, कैसी हैं आप? उसकी झुकी निगाहें उसके ब्लैक चमचम करते शूज़ और ब्लैक पैंट के पौंचे पर थी। उसे पहचानने में देर न लगी कि उससे कौन मुखातिब है, मगर उसने निगाह उठाकर न देखा। कुछ ढूंढ रही हैं आप? उसकी झुकी निगाहों पर उसने खूबसूरत सी चोट की। उसने गुस्से से रुख दूसरी तरफ कर लिया था। जो लोग खुद एतमादी की कमी का शिकार हों या जिनको अफशाए राज का ख़तरा होता, वो मुकाबिल से निगाहें झुकाकर बात करते हैं। वैसे झुकी निगाहों का ये मशरकी अंदाज़ इजहार पसंदीदगी का भी होता है। उसका भारी लहजा शोक और मुस्कुराता हुआ था। उसका अंदाज़ 100% उसे चिढ़ाने का था।
خوش فہمی ہے آپ کو، نہ میں چور ہوں اور نہ مجھ میں اعتماد کی کمی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جھکی نگاہوں کا ایک مطلب اظہار ناپسندیدگی بھی ہوتا ہے۔ وہ اسے بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لائبہ ہونٹ کاٹتی ہوئی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت پھر اشتعال انگیز ہو رہی تھی۔ شکر ہے کفر تو ٹوٹا، وہ مسرور سا مسکرایا۔ ناپسندیدگی، نفرت، شدید ترین نفرت، تمہارے ان زہریلے لفظوں نے ایک عرصے تک میرا خون پیا ہے۔ میری رگوں میں اتنا زہر بھر گیا لائبہ نور کہ اب کوئی معجزہ ہی تمہیں مجھ سے بچائے گا۔ اس کی آنکھوں میں، چہرے پر، لفظوں میں ایسے شعلے دہک رہے تھے کہ وہ غصہ، اشتعال سب بھول کر حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہوش میں اب تمہارے آنے کی باری ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو واپس کرسی پر دھکیل دیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اس کی حرکت پر سراسمی سی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا نا، دوبارہ کبھی غلطی سے بھی میرے اندر کے مرد کو مت للکارنا، وہ بہت وحشی اور بد لحاظ ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ اندر ہی اندر لرز گئی۔ وہ اس وقت خون آشام آنکھوں اور خوفناک چہرے والا کوئی آدم خور بھیڑیا لگ رہا تھا۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ کیا کر لیں گے آپ میرا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہاری جھوٹی بھونڈی فضول ضد نے مجھے اور میرے بہت سے اپنوں کو تڑپایا، رلایا اور خوار کیا۔ میں اب تم سے ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ تمہاری ایک ایک رگ تمہاری بے حسی و خود پسندی کا تاوان دے گی۔ یہ بات تو اب طے ہے لائبہ نور۔ وہ اکھڑ سرد مہر اسے گھورتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، اور لائبہ کو لگ رہا تھا وہ زہریلے سانپوں کے غار میں تنہا پھنس گئی ہے۔ اس کے گلابی چہرے پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی نا اسامہ ملک، تو میں انکل کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں خود چاہتا ہوں کوئی تو تمہیں بھی عقل سکھائے۔ وہ اسامہ نہیں، کوئی ڈپلیکیٹ لگ رہا تھا، بے باک، نڈر، دھمکیاں دیتا، ہر درمو بے حس، بے رحم و سنگ دل۔ اسامہ تو بہت سنجیدہ، نرم مزاج، عزت کرنے اور کروانے والا پرخلوص سا بندہ تھا۔ یہ کون سا نیا روپ ہے اس کا؟ لائبہ بری طرح چونک گئی تھی، مگر اس نے خود پر بہت کنٹرول کر رکھا تھا۔ تم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہزاروں بار میری چاہت کے جذبوں کی توہین کی ہے۔ بار بار میری عزت نفس، میری انا، میری غیرت و مردانگی کو اپنے غرور و ضد کے پیروں تلے کچلا ہے۔ میں اپنا وقار، مرتبہ، اپنی انا بھول کر تمہارے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا، اور تم میرے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نفرت سے زخم لگاتی رہی، اور میں انہیں پھول سمجھ کر سنبھالتا رہا۔ یہ آپ کی اپنی سوچیں تھی۔ وہ اس کی بات قطع کر کے ناگواری سے بولی۔ اب میں تمہاری سوچیں دیکھوں گا۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں مسلسل شعلے برسا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ سچ مچ پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کا بے تکلفی سے پکارنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ شدید ترین عشق کی آخری سٹیج دیوانگی ہی، مگر میں مجنوں کی طرح نہ تو صحراؤں میں لیلا لیلا پکارتا پھروں گا، اور نہ فرہاد کی طرح تیشہ اٹھائے پہاڑ کھودنے نکلوں گا۔ میں جانے دے مجھے، نہیں سننا مجھے کچھ۔ وہ کھڑے ہو کر متوش لہجے میں بولی۔ کہیں بھی جاؤ، کسی بھی قصبے، شہر، ملک، نگر، اسامہ کا خوفناک حسیب ہر جگہ تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا۔ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں اسدوں کی پھنکاریں تھیں۔ ہم نے سوچا جن سے اسامہ جیسے متقی، محتاط اور ایک حد تک مغرور و بے نیاز شخص بہت بے فکری اور ارد گرد سے بے پرواہ ہو کر بات کر رہے ہیں، ایسے خوش نصیب خاص لوگ ہی ہو سکتے ہیں، اور خاص لوگوں سے ملنے کا ہمیں حد درجہ کریز ہے۔ لائبہ ابھی ایک قدم بھی نہ بڑھا سکی تھی کہ بلیک ساڑی میں وہ بھڑکتا شعلہ ان کے نزدیک آ گیا۔ لائبہ اسے سیاستدان رستم زمان کے ساتھ مہمانوں میں کہکے لگاتے دیکھ چکی تھی۔ بہت معنی خیز طنزیہ اور عجیب جلا بھنا سا انداز تھا اس کا۔ اس وقت لائبہ کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ رکے یا جائے۔ اسامہ کے حوالے سے وہ اپنی شناخت نہیں چاہتی تھی۔ تعارف نہیں کروائیں گے اسامہ صاحب؟ وہ اسامہ کے چہرے پر بدلتے رنگ اچھی طرح پہچان رہی تھی، مگر شاید بہت ہی اعلیٰ درجے کی ڈیٹ مٹی سے بنی تھی، جو مسکراتی ہوئی اس کے روبرو بغیر کسی شرمندگی و ندامت کے کھڑی تھی۔ یہ افتخار انکل کی نیس ڈاٹر ہے۔ وہ خود پر قابو پا چکا تھا، مگر چہرہ اس کا ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ پلیز ٹو سی یو۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے بے اخلاقاً بڑھانا پڑا۔ ہیجان انگیز پرفیوم کی مہک لائبہ کو چکرا گئی تھی۔ مصافحہ انسان کا تعارف ہوتا۔ لائبہ کو اس سے ہاتھ ملانے کے بعد یہ محسوس کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ نمائش پسند دوہری طبیعت کی مالک ہے، مستزاد
اس کے لباس سے اٹھتی رومانس پرور مہک مردوں کو لمحوں میں دیوانہ بنا دینے والی تھی۔ لائبہ کو اس عورت سے وحشت ہونے لگی تھی، مگر اسامہ بہت سٹائل سے اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہونے کے تیار نہ تھی۔ آپ کی کیا ریلیشن ہے؟ وہ مخاطب اسامہ سے ہوئی تھی، مگر اس کی نگاہیں بڑی حاسدانہ اور رقیبانہ انداز میں اس کے چہرے اور سراپے کا تفصیل سے جائزہ لے رہی تھی۔ رشتے تو میرے ان سے بہت ہیں، مگر فی الحال دشمنی کا چل رہا ہے، وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ لائبہ ان دونوں کی نگاہوں کے اثار میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ دشمن اگر حسین ہو اور قریب بھی ہو تو بندے کو بہت محتاط و ہوشیار رہنا پڑتا ہے اسامہ صاحب، وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ میرا تعارف نہیں کروائیں گے مس لائبہ نور سے؟ تعارف گمنام لوگوں کے کروائے جاتے ہیں، جبکہ آپ کا تعارف رستم زمان صاحب خود ہیں۔ کاش یہاں کوئی فوٹوگرافرز ہوتا تو لائبہ نور کو بھی آئندہ کسی تعارف کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس نے بہت خوبصورتی سے دونوں پر زبردست ہٹ کسی تھی۔ اسامہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ لائبہ نور کی سمجھ سے بالا تر تھی دونوں کی گفتگو۔ آپ بھی تو کچھ بولیے نا، کیا بولنے کا لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے چیکی۔ میں سینسرشپ کی لمٹ میں ہی بولتی ہوں، اسی لیے لائسنس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ کو خاص لوگوں سے ملنے کا اشتیاق ہے تو مجھ سے مل کر بہت مایوسی ہوگی کہ میں بہت عام سی انسان ہوں، لائبہ خشک لہجے میں بولی۔ آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں، جس سے اسامہ صاحب کی دشمنی ہو، جس سے باتیں کرتے وقت یہ اپنی طرف بے حساب اٹھنے والی نگاہوں کو محسوس نہ کر سکے تو۔ میں اپنے متعلق کسی دوسرے کے ریمارکس قطعی پسند نہیں کرتی۔ اس کی فضول بکواس پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ ساری اخلاقیات و مروت بالائے طاق رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بہت انکلچرڈ لڑکی ہے، وہ اپنی اس حد تک پر سرخ ہو کر بولی۔ اسامہ مسکراتا رہا۔ سائرہ کے ساتھ اس کا روکھا رویہ اسے سرشار کر گیا تھا۔ اسے فخر تھا کہ سائرہ جیسی بولڈ چرب زبان، خوشگبان، خود کو حسینہ عالم سمجھنے والی عورت کو اس نے درست جواب دیا تھا۔ سائرہ کا شرمندگی، ہتک اور توہین سے سرخ چہرہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ ینگ مین کہاں روپوش ہو گئے تھے؟ اسی لمحے رستم زمان اس کے نزدیک آ کر پرجوش انداز میں بغل گیر ہوتے ہوئے بولے۔ وہ اتنی محبت اور اپنائیت سے اس سے لپٹے تھے کہ اپنے گھر سے دوری اپنوں کو دیکھنے کے لیے ترستی ہوئی بےتاب نگاہوں میں نمی سی تیر گئی تھی۔ اپنے ڈیڈی، تایا، چچا جیسی پرشفقت مہک نے جیسے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں کی گرفت ان کے گرد لاشعوری طور پر مضبوط ہو گئی تھی۔ کچھ خیال کیجیے، میرے شوہر اس عمر میں بہت نرم و نازک ہو گئے ہیں، سائرہ ہنستے ہوئے بولی۔ رستم زمان بھی ہنستے ہوئے اس سے علیحدہ ہو گئے تھے، مگر وہ حد درجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رستم زمان پر نگاہ پڑتے اسے وہ تلخ رات یاد آ گئی تھی۔ اتنے نیک، شریف، مخلص و مہربان اور شفیق انسان کی بیوی کیسے بلا خوف ان کی عزت لٹا رہی تھی۔ میری قوت ایمانی نے مجھے اس گناہ سے بچایا، مگر نامعلوم یہ بد فطرت عورت کتنوں سے اپنے حسن کا خراج وصول کر چکی ہوگی۔ گھٹیا، غلیظ، بدرو، شیطان صفت عورت۔ اس نے نفرت کا ایک لاوا سائرہ کے لیے اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ کچھ کہے بغیر ہی اس رات آپ گھر سے چلے گئے؟ ہم نہیں تھے تو سائرہ تو تھی گھر میں۔ جی ہاں، بہت زیادتی کی تھی آپ نے، صبح نوکر نے بتایا کمرے میں نہیں ہے۔ جب وہ بیڈ ٹی لے کر گیا مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس کی عیار نگاہیں اسامہ کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اس نے سوچا ایک لمحے میں اس بد چلن و بد کردار عورت کے چہرے سے باحیا اور وفا پرست بیوی کا نقاب نوچ کر اس کی اصلی گھناؤنی صورت دکھا دے، مگر اس کے شفیق مسکراتے چہرے پر نظر ڈال کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ اس سے جتنی شدید محبت کرتے تھے وہ اس سے واقف تھا، اور شاید اتنا شدید صدمہ وہ برداشت بھی نہ کر پائیں گے، اور اتنے با اخلاق و بامروت انسان کی جدائی وہ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ سو درگزر کر گیا۔ آپ بیٹھیے نا سر، اس رات کو مجھے ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے میں چوکیدار کو بتا کر آیا۔ شاید اس نے آپ کو بتایا نہیں۔ اس کے بہانے پر سائرہ کے تپتے ہوئے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اٹھلاتی ہوئی ان کے درمیان کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسم سرد تھا، الیکٹرک ہیٹرز کی وجہ سے ماحول گرم ہو رہا تھا۔ بابردی ویٹرز گرین ٹی، کافی، ٹی سب کو حسب خواہش سرو کرتے پھر رہے تھے۔ ویٹر ان تینوں کو کافی کے مگ پکڑا کر گیا تھا۔ رستم زمان اس سے سیاسی گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے، جس کا سلسلہ وقفے وقفے سے ٹوٹ جاتا جب کوئی ملنے والا ان کے پاس ہیلو ہائی کرنے چلا آتا۔ رستم زمان سیاست میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، ان کی پارٹی ایک عرصے سے اس میدان میں سرگرم عمل تھی، عوام میں ان کی بہت شہرت و عزت تھی۔ اسامہ بھی تیزی سے اس افق پر ابھر رہا تھا، اور دونوں ہر دل عزیز لیڈر
اس وقت لوگوں کے درمیان ایک میز پر موجود تھے اور لوگ ان سے ہاتھ ملانا، بات کرنا اپنے لیے باعث سے فخر سمجھ رہے تھے۔ سائڈ کی ٹیبل پر لائبہ، طوبیٰ، شاہ رخ اور سمیرہ حنا وغیرہ کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا وہ ڈسٹرب ہے، کچھ سوچتی ہوئی خاموش ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے گلابی عارض سرخ ہو رہے تھے، سرخ عارضوں پر جھکی کالی لمبی لمبی خمدار پلکیں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، اور وہ کیا سوچ رہی تھی یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی اضطرابی و اضطراری حالت اس کے جذبہ انتقام سے بھڑکتے دل و دماغ پر ٹھنڈک سی پیدا کر رہی تھی۔ اس کی بے اختیار نگاہ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، ہر نظر اس کے اندر کے اذیت پسند مرد کو مسرور کر رہی تھی۔ کوئی چہرہ اتنا گڈ لک ہوتا ہے کہ اچھے بھلے شریف النفس شقی القلب بندے کو نظر باز بنا دیتا ہے، ارد گرد سے بے خبر و بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ سائرہ جو اس کی ایک ایک حرکت بغور نوٹ کر رہی تھی، کافی کا مگ منہ سے لگاتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑائی، مسز رستم زمان، میرا خیال ہے آپ میرے بارے میں سوچنے سے پہلے 1000 بار اپنی گردن کے بارے میں ضرور سوچیں گی۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ رستم زمان زور و شور سے اپنے دوست سے باتوں میں مصروف تھے۔ سائرہ واقعی خاموش ہو گئی تھی۔ اسامہ رستم زمان کے ساتھ باتوں میں شریک ہو گیا تھا۔ آرگنزا کے شوخ ملٹی کلر ٹیسٹ سوٹ میں ملبوس سامنے بیٹھی لائبہ کا ریڈ دوپٹے میں لپٹا چہرہ ماورائے حسن لیے ہوئے تھا۔ ہیرے کی کرنوں کی طرح جگمگاتی اس کی گرین آنکھیں، لمبی کالی پلکیں، خوبصورت سی ستواں ناک، ڈارک پنک ہونٹوں کا کلر نیچرل تھا۔ خشک موسم سے اس کے رخسار سرخ ہو کر اسے اتنا حسین بنا گئے تھے کہ بے اختیار اس پر نگاہ اٹھ جاتی تھی۔ ٹیبل پر رکھے اس کے دلکش ہاتھ ایک دم سفید اور گلابی سے تھے۔ سائرہ جتنی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اس کے اندر انگارے بھی اتنے ہی دہک رہے تھے۔ حسین تو وہ بہت تھی، مگر سامنے بیٹھی لائبہ کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی معصومیت اور سادگی نے اس کے حسن کو پروقار سے جلا بخشی تھی۔ اس کے سنجیدہ و بے نیاز انداز نے اس کے گرد ایسی حفاظتی دیوار کھڑی کر دیتی کہ اکثر اس سے دوستی کرنے کے خواہش مند صرف دور دور سے ہی نگاہوں کو سراب کر سکتے تھے۔ اوہ ساما ملک، تم واقعی مرد ہو، مردانگی کی شجاعت و وقار کو تم نے ہی زندہ رکھا۔ یہ چٹان کی طرح مضبوط اور سنجیدہ کلیوں کی طرح باعزت و پاکیزہ لڑکی واقعی تم جیسے بلند کردار و بائیمان مرد مومن کی چوائس ہو سکتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے کہا تمہارا اس سے دشمنی کا رشتہ ہے؟ شاید تم نے مجھے وہاں سے ٹالنے کے لیے ایسا کہا ہوگا۔ میں تم دونوں کے درمیان دیوار بن گئی تھی، اور محبت میں دیوار کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی، مگر مجھے تمہارا اس سے سرگوشیوں میں بات کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں حسد میں جل رہی تھی۔ تمہاری نگاہیں اس کے چہرے پر تھی، تم نے میری طرف کبھی غلطی سے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں جو ہر وقت اپنی عزت وقار اور کریئر کی فکر رہتی ہے، اس وقت مدہوش ہو کر ہزاروں لوگوں کی نگاہوں سے بے پرواہ باتوں میں مگن تھے۔ تمہیں نہ عزت کی فکر تھی، نہ وقار و کریئر کی پرواہ، نہ اسکینڈلز کی پریشانی کی۔ تم پوری طرح اس کی ذات میں گم ہو گئے تھے۔ وہ تمہارے روبرو بیٹھی اتنی مکمل لگ رہی تھی، اتنا بھرپور کپل، ایسا لاجواب پیئر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لمحے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرا دل کہہ رہا تھا سائرہ میں نہیں، وہ ہے، وہی وہ بجلی ہے جو تمہیں خاکستر کر گئی ہے، وہی لڑکی ہے جو تمہیں عرش سے فرش پر پھینک چکی ہے، جس کا چہرہ، جس کے نقوش تم چاند میں تلاش کرتے ہو۔ کتنی لکی ہے وہ۔ کہاں غائب ہے ڈیئر؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ رستم زمان دوست سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے تو وہ چونک کر مسکرا دی، آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ اسٹیج پر ملک کا مشہور سنگر گروپ گانے میں مصروف تھا۔ 9 بج رہے تھے۔ لائبہ کو ماما کی فکر تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ افتخار صاحب کے اصرار کی وجہ سے آ گئی تھی، اب ان سے جانے کی اجازت لینا چاہتی تھی، مگر شاہ رخ اور طوبیٰ اسے انکل آنٹی تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اب بھی وہ ان سے بہانہ بنا کر انکل کے پاس جا رہی تھی کہ اسامہ ایک پروقار معمر سے شخص کو لے کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ دیکھیے سر، یہ ہیں آپ کی مریضہ۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہوا اپنے ساتھ موجود شخص سے بہت احترام سے بولا، ہیلو بیبی، کیسی ہیں آپ؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت چھوٹی بچی ہو۔ ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ دیکھا سر، یہ حالت ہے ان کی، حالانکہ کچھ دیر پہلے آپ کے بارے میں ان کو بتا چکا ہوں۔ سامہ کا لہجہ سنجیدہ و تشویش زدہ سا تھا۔ وہ اس کے جھوٹ پر ششدر رہ گئی۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ڈاکٹر اصغر ہوں، اسی انداز میں گویا ہوا۔ ڈاکٹر اصغر؟ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔
ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود اسے ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ یونین کی طرف سے دی جانے والی پارٹی میں آپ نے زہریلا پانی پی لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا علاج میرے ہسپتال میں ہی ہوا تھا، میں نے ہی آپ کا علاج کیا تھا۔ یاد آیا کچھ؟ ڈاکٹر اصغر بولے۔ جہاں فرسٹ ٹائم آپ پر نفسیاتی اٹیک ہوا تھا۔ اسامہ کا بظاہر عام اور فکر مند سا انداز اسے اندر تک دہلا گیا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اسے خوف محسوس ہوا۔ اس کے پاس ڈاکٹر اصغر کو لانا، اسے نفسیاتی دورے کا یاد کروانا، اس کی چھٹی اس مستقل خطرے کا الارم دینے لگی۔ اسے لگ رہا تھا یہ شخص کوئی انتہائی خطرناک چال اس کے ارد گرد بن رہا ہے۔ اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا اس بات کو، میری یادداشت میں آپ سے شناسائی محفوظ نہ رہ سکی۔ اوکے، ہم پھر ملیں گے، مگر آپ میرے کلینک اپنے کزن کے ساتھ ضرور آئیے گا۔ ڈاکٹر اصغر جو بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے، اسامہ کی سمت اشارہ کر کے بولے، یہ میرے کزن نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ وہ دہشت زدہ سے بولی۔ اوکے، ڈاکٹر اصغر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولے اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اسامہ کے ساتھ آگے بڑھ گئے، مگر ان کا انداز وہ بتا رہا تھا کہ وہ اسے نارمل محسوس نہیں کر رہے۔ مستزاد اسامہ کا انداز، جیسے کوئی اس سے بڑا ہمدرد و درد مند کوئی نہ ہو۔ اس کا دماغ گول گول پھیلتے سکڑتے دائروں کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ اب ایک سیکنڈ بھی یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ مسٹر اور مسز افتخار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اطمینان سا ہوا۔ کنول میری بیٹی ہے، اس لیے اس پر میرا حق زیادہ ہے، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے توفیق صاحب۔ اس کی شادی میرے بھائی کے بیٹے زبیر سے ہی ہوگی۔ مسز توفیق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نیل پالش لگاتے ہوئے بولی۔ ان کا مزاج خوب گرم تھا۔ اس ڈفر سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکا دے دوں۔ کنول کی شادی آپا کے بیٹے وسیم سے ہوگی، میری ہی لائن میں ہے وہ، اور زیادہ ترقی کرنے کے چانسز ہیں اس کے۔ خوش رہے گی کنول اس کے ساتھ۔ بیڈ پر نیم دراز نیوز پیپر دیکھتے ہوئے توفیق صاحب کا لہجہ پرسکون تھا۔ ان کا مطمئن انداز انہیں ہمیشہ سلگا دیا کرتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایک انسپیکٹر سے شادی کر کے کہہ دوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں، اپنی بیٹی کو میں اس جہنم میں نہیں گرنے دوں گی، اور آپ کا خاندان تو مجھے ویسے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ چہرے پر فاؤنڈیشن لگاتے ہوئے چیخ کر بولی۔ آہستہ بیگم، نازک حلق میں چیخنے سے خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ اوہ توفیق صاحب، میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ ضد چو کر بولی۔ کب تک؟ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کی پیشگی اطلاع کہاں سے مل جاتی ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی پاپا، آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ مسز توفیق کے بولنے سے کنول اندر آ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ یس، سٹ ڈاؤن۔ ان کے لہجے میں شفقت پنہاں تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں تمہاری شادی زبیر سے کر رہی ہوں، مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ممی اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوا ہے، اب میں اپنا ذاتی کلینک کھولنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی نہیں۔ کنول سخت ٹینس ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کی شادی مناسب عمر میں ہو جائے یہی بہتر ہے، تمہیں پھر بھی اتنا ٹائم مل گیا، میری شادی بہت کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھوں پر ہیڈ لوشن کا مساج کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ پاپا آپ، مجھے تو لگتا ہے میں پیدا ہی شادی شدہ ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ان کے انداز پر وہ پریشانی میں بھی ہنستی تھی۔ پاپا آپ ممی کو سمجھائیے نا، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ سمجھایا بھی ان کو جاتا ہے جن کے پاس مائنڈ ہو، آپ کی ممی تو نیور مائنڈ ہے۔ میں تم باپ بیٹی کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ زبیر اگلے فرائیڈے کو پاکستان آ رہا ہے، اس کے آتے ہی میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈریس تبدیل کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی کسی سے کمٹمنٹ ہے؟ وہ کنول کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے۔ وہ پاپا بولیے بیٹا، میں ایسے کیس میں لڑکیوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو بلا جھجک بولیے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ پاپا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ اوکے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا، اپنے داماد کے لیے ہماری صرف یہی شرط ہے، شریف اور معقول ہو، عزت کی روٹی کھاتا ہو، مجرم نہ ہو۔ ان کی سوچ ان کے پیشے کے ہی گرد گھومتی تھی۔ بوا، آپ نے خود کو امی اماں کہلوانے کے بجائے بوا کیوں کہلوانا پسند کیا؟ اسامہ چائے پیتے ہوئے بوا سے مخاطب ہوا۔ ہمارے وقت میں شرم و حیا بہت تھی، بزرگوں کی موجودگی میں تو بچوں سے کبھی پیار بھی نہیں کیا ہم نے، وہ اچھا وقت تھا، یہ بجلی پانی گیس کے آرام نہ تھے۔ میں ان وقتوں میں دنگے فساد اور لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوتے تھے، لکڑیوں سے کھانا روٹی پچائے سب پکاتے تھے، وہ کھانا بھی بہت لذیذ پکتا تھا اور اتنی بیماریاں بھی عام نہیں تھیں۔ سرے شام ہی اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے، جب بجلی بھی نہیں تھی، کوئی اتنا بگڑا ہوا بھی نہیں تھا، کھانے
پینے سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھی اور آرام سے سو گئے۔ صبح فجر سے پہلے آنکھ کھل جاتی۔ بہت اچھا نظام زندگی تھا، رات کو جلدی سونا، صبح سویرے اٹھنا، صحت بھی سب کی اچھی تھی۔ آج کل کی طرح نہیں تھا، آدھی راتوں کو سوئے دن چڑھے نیستوں کی طرح اٹھو، صبح خیزی اور نماز سے محروم، بلکہ اکثر تو فجر کی اذان تک نہیں سنتے۔ بند کمروں میں کہاں اذان کی آواز جائے گی؟ اس وقت میں گھروں میں نل نہیں لگے تھے، کنویں سے ہم پانی بھر کر لاتے اور بہت احتیاط سے پانی خرچ کرتے تھے۔ ہماری دادی کہتی تھی پانی فالتو نہیں بہایا کرو، مرنے کے بعد اس کا بھی حساب دینا ہوگا، مگر اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا حساب کتاب کا۔ جہاں ایک کنستر پانی استعمال ہو سکتا ہو وہاں لوگ 4 بہا دیتے ہیں۔ عجیب بے خبری و آرام پسندی میں لوگ پڑے ہیں۔ وہ گود میں لیٹی ہوئی مریم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کا موازنہ کر رہی تھی۔ میں آپ کی سچی باتوں سے دل سے متفق ہوں۔ سائنس نے جہاں ہم لوگوں کو بہت سہولتیں دی ہیں وہاں ہم سے بہت سی قدرتی سہولتیں بھی چھین لی گئی ہیں۔ مگر میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ عبدل سے خود کو بوا کیوں کہلواتی ہیں؟ وہ کپ سائڈ میں رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ عبدل باہر پیچھے تخت پر پہلے ہی لیٹ چکا تھا۔ بوا اور مریم دوسرے کمرے میں سوتی تھی، اسامہ اس کمرے میں پلنگ پر سوتا تھا۔ شرم آتی تھی اماں کہلواتے ہوئے۔ اس وقت میں امی یا ممی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جو بڑی ہوتی تھی گھر کی انہیں اماں کہا جاتا تھا، ورنہ ہم تو اپنی سگی ماں کو بھی آپا کہا کرتے تھے۔ یہ تو آج کل کی بے حیائی ہے کہ لڑکیاں خود کو امی ڈمی ممی کہلواتی ہیں۔ وہ کچھ اس انداز میں بولی کہ اسامہ اور باہر لیٹا عبدل بے اختیار کہکا لگا بیٹھے تھے۔ ہیلو تابی، میں شمائلہ بول رہی ہوں، گھر سے۔ شمائلہ ریسیور پکڑے ایکسائٹڈ سے اسے بتا رہی تھی۔ حقیقی مسرت و شادمانی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی میں نے گھر سے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ کس طرح؟ کس نے بتایا؟ وہ حیران تھی۔ اور بھائی تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں؟ انہوں نے اس کو بتایا ہوگا۔ ریسیور سے نکلتی تابندہ کی آواز پر وہ بولی۔ امی تابش کا یہاں قریبی اسکول میں ایڈمیشن کروانے گئی ہے، ابو سو رہے ہیں، آج کل ان کا موڈ بہت اچھا ہے، انور بھائی کہیں باہر گئے ہیں۔ گھر کیسا ہے یہ تم یہاں آ کر خود دیکھنا۔ فیران بھائی کو سلام کہنا، پھپھو اور پھپھا کو بھی۔ گھر سیٹ کر رہی تھی اس لیے ایک ہفتے کی چھٹی لی ہے کالج سے۔ اچھا اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ یہ 4 بڑے کمروں کا خوبصورت فلیٹ تھا جس کے تینوں طرف بالکنیاں تھیں۔ چاروں کمرے پنک پیس ماربل سے بنے ہوئے تھے۔ کچن باتھ رومز وغیرہ میں بہت خوبصورت ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ یہاں سارا سامان نیا لیا گیا تھا، فرنیچر، کراکری، فریج، واشنگ مشین اور کچن میں ضروریات کی ہر جدید مشین اور سامان موجود تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کالج میں دوستوں کی زبانی ایسے سہولت دینے والے سامان کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکی تھی، مگر اب استعمال کر کے اپنے گھر میں موجود دیکھ کر خوشیوں سے سرشار تھی۔ اس کے بھائی نے یہ سب ان کی خاطر کیا تھا، وہ انہیں خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنا پیارا تھا وہ جو اس وقت محنت ان کے بہتر حال اور مستقبل کے لیے کر رہا تھا۔ انور کی محبت اس کے دل میں اور 2 چند ہو گئی تھی۔ تابش ابھی چھوٹی تھی اس لیے وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اس کا ہر کام اس کے کہنے سے بیشتر تیار ملتا تھا اسے۔ آپی، امی تو سیڑھیوں کے پاس بیٹھ رہی تھی، باہر گیٹ پر تالا لگا دیکھ کر وہ تو میں نے بتایا کہ یہ تو ایسے ہی شو پیس ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے تابش ہنستی ہوئی پیچھے آتی خورشید کی بیگم کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ تالے کی کیا شو ہوئی بھلا؟ کوئی مہمان وغیرہ آئے تو واپس ہی لوٹ جائے کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ خورشید برقع اتارتے ہوئے بولی۔ آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی امی یہ باتیں بھی، شمائلہ مسکراتی ہوئی برقع ان کے ہاتھ سے لے کر بولی۔ ایڈمیشن ہو گیا تابش کا؟ ہاں آپی، سچ اتنا خوبصورت اسکول ہے، گارڈن کی طرح جھولے بھی ہیں اس میں۔ ان کے بجائے تابش خوشی سے جھومتی اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، امی اب تم یہ برقع پہننا چھوڑ دو، شال اوڑھا کرو، یہاں کوئی برقع نہیں پہنتا۔ شاباش، اچھا مشورہ دے رہی ہوں، ماں کو آج تمہیں میرا برقع برا لگے گا، کل کو لباس بھی۔ امی ایسا تو نہیں کہا میں نے، شمائلہ جلدی سے ان کی بات کاٹ کر بولی۔ خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وقت بدلنے پر اپنے چلن نہیں بدلتے، جس کے دن اللہ پھیر دے، ہمیں اپنا پہلا وقت کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب ضروری تھوڑی ہے بے پردگی و بے حیائی سے لوگوں کو جتانا کہ ہم پیسے والے ہو گئے ہیں۔ خورشید بی بی نے ناصحانہ لہجے میں شمائلہ کی گوش مالی کر ڈالی تھی۔ وہ شرمندہ سی کچن کی طرف چل دی تاکہ دوپہر کے کھانے کا انتظام کر سکے۔ بھائی، اسامہ ڈاکٹر اصغر کے ہسپتال سے نکل رہا تھا۔
کہ جانی پہچانی آواز سن کر رک گیا۔ پارکنگ لاٹ سے شمیر اس کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا وائٹ لفافہ جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر زپ بند کر دی۔ شمیر اس کے قریب آ کر بڑے پرجوش انداز میں لپٹ گیا۔ اسامہ کا انداز اس سے کم پرجوش نہ تھا۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی آپ؟ سب کتنے پریشان ہیں، سب سے زیادہ حالت اماں جان کی خراب ہے، شمیر اس سے لپٹے ہوئے بولا۔ کیا ہوا اماں جان کو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، اس کا اندازہ شاید نہیں ہے آپ کو، ورنہ یہ سوال نہیں کرتے۔ اپنے اندازوں پر اب اعتبار نہیں رہا ہے مجھے، وہ اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کس کی محبت کی کھوٹ نے آپ کا اعتبار توڑ دیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے بولا۔ اماں کو ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا؟ اس کی بات اس نے نظر انداز کر دی تھی۔ ان کے ڈاکٹر اور دوا آپ ہی ہیں، ان کی یہی ضد ہے کہ کہیں سے بھی ان کے اسامہ کو لایا جائے۔ انکل اسد کو پہلی بار میں اتنا پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اماں ان سے بات نہیں کر رہی، فوزیہ آنٹی الگ انہیں نظر انداز کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ پلیز بھائی اب تو آپ غصہ تھوک دیں، ریلی سب پریشان ہیں، ڈیڈی بھی بہت فکر مند ہیں آپ کی طرف سے، ریاض بھائی، فیاض، ارشد، ہم سب بہت خوار ہوئے ہیں۔ اب آپ گھر چلیں، انکل پشیمان ہیں اپنے غصے پر، میں انہیں پشیمان نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہاں لوگ بڑی حیرانی سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، آئیے یہی نزدیکی کافی ہاؤس میں چلتے ہیں، انکار کی معمولی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ میری کار میں بیٹھیے، میں اندر سے بیگ لے آؤں، وہ ایک سانس میں کہتا وہ اندر کی جانب بھاگ گیا۔ اسے مجبوراً کار کی طرف بڑھنا پڑا۔ اسے سگریٹ کی شدید خواہش ہو رہی تھی، مگر اسے امید تھی شمیر زیادہ دیر نہیں لگائے گا اور اس کے سامنے سگریٹ پینا اسے گوارا نہ تھا کہ وہ کل کو اس کی تقلید کر سکتا تھا۔ پھر وہ 10 منٹ سے کم عرصے میں ہی ہسپتال سے برآمد ہو چکا تھا۔ آپ بور تو نہیں ہوئے؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ نہیں، کسی کو فون کر کے آئے ہو؟ اس نے بہت نارمل انداز میں پوچھا تھا، مگر شمیر کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر لمحہ بھر کو لڑکھڑا سے گئے تھے۔ وہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں، وہ مطمئن انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے، اس کی مسکراہٹ اسے حوصلہ دے گئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے گرم و پرسکون ماحول میں کافی پی رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ میرا مطلب ہے ہسپتال۔ ہسپتال؟ اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر اصغر خان سے اپائنٹمنٹ تھی، ایک مریض کے متعلق ڈسکس کرنا تھا ان سے۔ وہ ہاٹ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر اصغر خان؟ وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، یہ ہسپتال بھی ان کی ملکیت ہے۔ کون ہے بھائی وہ اب نارمل؟ شمیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے متجسس تھا۔ فرینڈ ہے میرا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہاؤس جاب ہے میرا، مختلف ہسپتالوں میں ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، وہ کپ اٹھا کر بولا۔ وہ کافی پی کر باہر آئے تھے۔ روہیل صاحب کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اسے یاد آیا شمیر نے کسی کو فون کیا تھا، جو وہ راستے اور یہاں کی باتوں کے دوران بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، وہ بھی بے اختیار ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ اس کا انداز بالکل اس گمشدہ بچے جیسا تھا جو بہت صعوبتوں اور پریشانیوں کے دن دیکھنے کے بعد اچانک اپنوں سے ملا ہو۔ مائی سن، مائی جگر، یار ایسے بھی کوئی اپنوں کی محبتوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے؟ ایسے غائب ہوئے، کوئی نقش پا ہی چھوڑ کر نہ گئے؟ وہ اس کی کشادہ پیشانی چومتے ہوئے سرشار لہجے میں بولے۔ میں اپنے نقشے قدم پر کسی کو بھی چلانا نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ڈیڈی گھر چلیے، لوگ یہاں دلچسپی سے یہ ملن رت دیکھ رہے ہیں۔ شمیر اپنے موڈ میں آ چکا تھا۔ چلو بھائی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے باہر کی سمت چل دیا۔ ڈیڈی اب ان کا ہاتھ چھوڑ دیجئے، اب یہ کہیں نہیں جائیں گے، شمیر ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ باہر کار کے پاس کھڑے اسد صاحب کو دیکھ کر اسامہ شدید حیرانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ شخص جس کے پاس کبھی بیوی بیٹے کے ساتھ ڈنر اور لنچ کے لیے ٹائم نہ ہو، وہ یہاں ایک عام شاہراہ پر کار سے ٹیک لگائے فضول اپنا ٹائم ضائع کیوں کر رہے تھے؟ یہ احساس، یہ یقین اتنا پاورفل تھا کہ وہ ان کی تمام زیادتیاں، اشتعال انگیزیاں بلا کر ان کے سینے سے لگ جانا چاہتا تھا، مگر بچپن سے قائم ان کے اور اپنے درمیان دیوار سے تکلف اور اجتناب کی حائل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی خواہش کو دباتا انکل کے بازو کے گھیرے میں ان تک پہنچ گیا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ ہمیشہ اس کی نگاہیں ان کے آگے نیچے اور لہجہ دھیما ہو جاتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان کا بھی دل چاہ رہا تھا اس کا مضبوط جسم اپنی آغوش میں لے کر اپنی ساری تشنگی مٹا ڈالے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی روح تھی، اس میں ان کی جان تھا۔ وہ ایک ماں اس کی جدائی اس کے حواس منتشر کر گئی تھی۔ گھر والوں سے چھپ کر کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اسے، اپنے تمام بااعتماد و واقف کاروں کو اس کی خاموش تلاش میں لگا دیا تھا، مگر کوئی بھی اسے ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وقت، وہم و وسوسوں نے انہیں بے حال کر دیا تھا۔
مگر وہ اندر ہی اندر اس کی پریشانی سے قطرہ قطرہ پگھل رہے تھے۔ سارا بزنس مینیجرز اور سیکرٹریز کے ہاتھ میں تھا، وہ جو مسلسل بزنس ٹورز کی پرواز میں کسی پرندے کی طرح محو رہتے تھے۔ مکمل 30 دن نہ انہیں کاروبار کا نفع یاد رہا نہ نقصان۔ اب اسے سامنے کھڑے دیکھ کر ان کا دل مچل رہا تھا اسے سینے سے لگانے کے لیے، مگر اس وقت بھی ان کی اپنی قائم کی گئی حد اور فضول انا نے انہیں پتھر کا بنا دیا تھا۔ انہوں نے حسب عادت سے سخت اور اکھڑ لہجے میں سلام کا جواب دیا تھا۔ بھیا، آپ کی سرد موری اور سخت مزاجی نہیں تو آپ کو سب سے دور کر دیا ہے۔ جانتا ہوں اس کی جدائی میں آپ کا کیا حال ہے، کس طرح آپ بزنس اور اپنے معمولات سب بھلا کر گھر میں بیٹھے ہیں۔ بھیا، آج کل کا وقت جو ہے وہ کھل کر اقرار محبت اور اظہار خیال کا ہے۔ آپ کو دل میں چھپی اس کے لیے محبت اور چاہت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ چلیے سینے سے لگائیے اپنے بیٹے کو، اسامہ کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ اسامہ آگے بڑھ کر خود ہی ان کے سینے سے لگ گیا۔ ایک ماں کی کوفت، جدائی، اذیت سب غروب ہو گئی۔ وہ جوان تھا، صحت مند اور لمبے قد کا مالک تھا، مگر ان کے سینے سے لگا کوئی معصوم بچہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کی جدائی نے پہلی بار یہ احساس دلایا ہے، اولاد کی جدائی روح کی جدائی سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ اس کے ڈارک براؤن بال چومتے ہوئے بولے۔ سوری ڈیڈی، میں بھی اس دن بہت گستاخی کر چکا ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں نادم کھڑا تھا۔ مجھے فخر ہے، میرا بیٹا بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ گھر چلو، اماں جان، آپ کی مما، تائی، چچی وغیرہ سب فکر مند اور پریشان ہیں۔ اسد صاحب اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے نرم لہجے میں بولے۔ ڈیڈی، آپ انکل کے ساتھ اماں کے ہاں چلے جائیے، میں ابھی ممی اور ارشد بھائی کو لے کر وہاں آ رہا ہوں۔ شمیر اسامہ سے ہاتھ ملاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ سب گھر والے اسے یوں گھیرے بیٹھے تھے جیسے وہ صدیوں بعد گھر آیا ہو۔ اماں جان نے جس بے قراری اور رقت امیزی سے اس کا استقبال کیا تھا وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کتنے منٹ اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے لیے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ انہیں بے دریغ آنسو بہاتے دیکھا تھا اور مشکل سے خود کو سنبھال پایا تھا۔ اماں جان جو ہمیشہ اٹل چٹان کی طرح رہا کرتی تھی، سخت مزاج، اپنی بات منوانے والے، اپنے چلانے والی، کوئی ان کے آگے تڑپ تڑپ کر مر جائے کسی معاملے میں اگر وہ نہ کہہ دے تو وہ نہ ہاں میں بدلتی نہیں تھی۔ اس طرح بہت باصول اور آمرانہ مزاج اماں جان کو اس کی دربدری کے دکھ نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ کوثر تائی نے یوں تڑپ کر اسے سینے سے لگایا تھا جیسے انہوں نے ہی اسے جنم دیا ہو۔ زینی اسے دیکھ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کی سگی بہن ہے، کزن نہیں۔ ریاض فیاض اس قدر والہانہ انداز میں ملے کہ وہ خود ہی نادم ہو گیا۔ اتنے پرخلوص اور بے انتہا چاہنے والے لوگ اس کا نصیب تھے اور وہ وقتی جذباتیت اور بے وقوفی میں اپنے ساتھ انہیں بے خوار کرتا رہا۔ اپنے گھر سے فرار، اپنے لوگوں سے فرار، اپنی ذات سے فرار، وہ فرار در فرار کی راہیں کیوں اپناتا رہا؟ صرف ایک وجود کو بھلانے کی خاطر، اور یہ کوئی دانش مندانہ اقدام نہ تھا۔ سائے تو اندھیرا پاتے ہی پھر تعاقب شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے بھاگنا، ان سے چھپنا، ان سے بچنا ناممکن ہے۔ ہم ان سے بچ کر جتنا تیز دوڑیں گے یہ اتنی ہی شدت سے ہمارا تعاقب کریں گے۔ ان سے بچنے کا واحد راستہ اجالا ہے۔ روشنی میں کالے سائے فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا اماں جان، ان کے شانے پر رکھتے ہوئے سر بولا۔ بہت تڑپایا ہے، بہت رلایا بیٹا تمہاری جدائی نے۔ تمہارے بغیر میں ایسی ہوں جیسے بے جان جسم قبرستان میں محسوس کر رہی تھی میں خود کو۔ آئندہ کبھی ایسا خواب میں بھی مت کرنا، وہ اس کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ ان کے نورانی چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور آنسو بھی بہہ رہے تھے جنہیں اسامہ نے اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ اماں جان، اگر اسامہ بھائی کی آنے والی بیگم نے انہیں بہکا کر آپ سے بد ظن کر دیا تو آپ کیا کریں گی پھر؟ فیاض نے مستقبل سے انہیں آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ جو اماں جان کے خلاف ہوا اسے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اسامہ نے کہا۔ میری بہویں بہت مثالی آئی ہیں، اس گھر کے لوگوں کے باہم ملاپ و اخلاق کو سبھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر میری نیک سعادت مند بہوؤں کی بہویں کیوں ایسی بد مزاج و بد تہذیب آنے لگی؟ انسان جو بوتا ہے آگے وہیں کاٹتا ہے، دیکھنا انشاءاللہ اسامہ کی بیوی تو سب سے زیادہ لاڈلی بہو ہوگی میری، وہ پیار سے بولی۔ اماں، میں ممی سے مل آؤں، شاید اٹھ گئی ہوں۔ اسے معلوم تھا اب یہ موضوع چل نکلا ہے اور جب تک وہ یہاں سے جائے گا نہیں ختم نہ ہوگا۔ ہاں جاؤ، بری حالت ہے اس کی، میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ بیٹا پہلے کھانا کھا لیتے، ہم کچھ دیر پہلے ہی فارغ ہوئے، اگر آپ کی آمد کا پہلے معلوم ہو جاتا تو ساتھ ہی کھا لیتے۔ کوثر اس سے مخاطب ہوئی۔ شکریہ تائی جان، کھانا آج میں نے ہوٹل میں کھا لیا تھا۔
اچھا، زینی بھائی کے لیے دودھ میں اولٹین ڈال کر لے آؤ، وہ زینی سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، صرف چائے، وہ زینی سے بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کچن کی جانب چلی گئی۔ تم ماریا بھابھی کو لے آؤ نا، مہک کے بغیر گھر ویران رہتا ہے، وہ ریاض سے مخاطب ہوا۔ ان کو تو بہانا چاہیے، دیکھیے گا کل فرسٹ فلائٹ سے ہی ایبٹ آباد روانہ ہو جائیں گے، فیاض ریاض کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے شرارت سے بولا، جو اسے مصنوعی غصے سے گھور رہا تھا۔ شمیر کے بعد آپ بھی زبان والے ہو گئے، ساما اس کی کمر پر دھپ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ چائے پی کر فوزیہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ فانوس کی روشنی کمرے کے گولڈن خوبصورت فرنیچر کو اجاگر کر رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائی اور ایک جامد خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں ریڈ قالین پر چلتا ہوا ان کے بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ ڈارک بلو پنک بلینکٹ میں میوے خواب وہ اس کی ممی کی کوئی ہم شکل تھی کیا؟ وہ یکٹک انہیں دیکھے گا، خوش گفتار، خوش لباس، خوش شکل و خوش اخلاق فوزیہ بیگم ایک جہاں میں عزیز تھی۔ ان کی خوبصورتی اور خوبصورتی کے اپنے پرائے سب ہی گنگاتے تھے۔ ان کا گلاب چہرہ اس وقت ایسا سفید ہو رہا تھا جسے جسم کا سارا خون نچڑ چکا ہو۔ بند پپوٹوں کے نیچے لائٹ براؤن سے دھبے نمایاں تھے، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، جسم ایک دم لاغر کمزور ہو گیا تھا۔ وہ ان کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کے اندر کی دنیا میں تلاطم برپا تھا۔ سامنے پڑی سلیپنگ پلز کے سہارے سوتی ہوئی عورت اس کی ماں ہونے کی سزا بھگت رہی تھی۔ ان کو اس حالت میں لانے والا وہ خود تھا، وہ جو سب کچھ بھلائے اسے بھلانے کی کوشش میں ہر رشتے ناطے سے غافل ہو گیا تھا۔ کتنی بڑی غلطی، کتنے بھیانک ظلم، کیسے دردناک عذابوں میں اپنے پیاروں کو گھسیٹ لایا تھا۔ ممی، ممی، وہ ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ سخت ٹینشن کا شکار ہو رہا تھا۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا، کیا حالت بنا لیا آپ نے مجھ جیسے بے مروت انسان کی خاطر۔ مجھے معاف کر دیں ممی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ شاید اس کے لہجے کی بے چینی کا اثر تھا یا ان کی نیند مکمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی، خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھی گئی۔ ممی، اٹھ گئی آپ؟ وہ جھک کر بولا۔ یا اللہ، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اسامہ ہے، کیا سچ مجھ؟ آپ خواب نہیں دیکھ رہی، دیکھیے تو میں آ گیا۔ پھول سے خوشبو بھی کبھی جدا ہوئی ہے، وہ انہیں اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا، میرے خوابوں میں، تصور میں آپ اس طرح آ گئے ہو، جب میں آپ کو چھوتی ہوں غائب ہو جاتے ہو۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ان کے چہرے، ہاتھوں، بالوں پر ان کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ وہ اسے چھو کر اس کی حقیقت کو پانا چاہ رہی تھی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اسامہ ہے، ان کا خیال یا خواب نہیں، تو اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ اسامہ میری جان، اس طرح ماں کو چھوڑ کر جاتے ہیں؟ پورے 30 دن آنکھوں سے اوجھل رہے، ایک دن بھی خیال نہ آیا ماں کا، حال پوچھتے کہ مر گئی یا زندہ ہے؟ ممی پلیز ایسے نہ کہیے، ان کی بات کاٹ کر وہ بے قراری سے بولا۔ یہ دن میں نے سولی پر لٹک کر گزارے ہیں۔ سوچو، جس ماں نے بہت عرصے بعد بہت ساری منتوں مرادوں سے ایک بیٹا پایا ہو، وہ اپنے کتنا چاہتی ہوگی، کتنا پیار ہوگا اس کو اسے۔ میں نے بہت دعاؤں اور ارمانوں سے پرورش کی ہے، مگر آپ اس طرح سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ ممی، آپ کی اور اس گھر کی عزت مجھے خود سے زیادہ پیاری ہے، وہ ان کے آنسوں پوچھتا ہوا بولا۔ مجھ سے وعدہ کرو، اب کبھی اس طرح نہیں جاؤ گے، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے لپٹ کر پھر رونے لگے۔ میں نے محسوس کیا تھا کچھ عرصے سے آپ بہت پریشان اور الجھے ہوئے رہتے ہیں، ہم سب سے گھر سے بھاگنے کی سوچتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی، مگر آپ بات بنا گئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کوئی پریشانی، کوئی بات ہے ضرور۔ نہیں ممی، بھلا میں آپ کو چھوڑنے، اس گھر کو چھوڑنے کا سوچ سکتا ہوں؟ وہ دھیرے سے بولا۔ ممی کی سسکیاں اور اماں جان کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے اندر آتش فشاں پھٹ رہے تھے، ہر شے کو جلاتا، ہر رکاوٹ کو خاک کرتا، شعلے برساتا لاوا اس کے اندر بہہ رہا تھا۔ صرف ایک کی خاطر یہ سب ہوا تھا۔ لائبہ نور، میری ماں کی درد میں ڈوبی سسکیوں، میری دادی کی بہتی آنکھوں کے آنسوؤں کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ مجھے بے خودی، بے حسی کی مسند پر بٹھانے والی تمہاری ذات ہے۔ تم ان گزرے دنوں کے ایک ایک لمحے کا پورا حساب دوگی۔ اس کے اندر کا مرد زخمی اسدحے کی طرح پنکار رہا تھا، بہت زہریلے، بہت بھیانک اور خوفناک انداز میں۔
मामा दवा खाकर सो चुकी थी। मुलाजमीन अपने काम से फारिग होकर क्वार्टरों में चले गए थे। सख्त सर्दी हो रही थी। समंदर से आती बर्फानी हवाएं जिसमें बर्फ सी जमा रही थी, लहरों के साहिल से टकराने की ज़ोरदार आवाज़ें सन्नाटे में शोर मचा देती थी। वो तन्हा बुलाई बुलाई से पूरे पोर्शन में बेकरार रूह की मानिंद भटकती फिर रही थी। मामा की बीमारी और अपनी तन्हाई के एहसास ने उसे बेकल और अफसुर्दा कर दिया था। इम्तिहानात से फारिग होने के बाद वो जामिया छोड़ चुकी थी। अब उसका इरादा कंप्यूटर्स कोर्सेज करने का था। बेकार टाइम ज़ाया ना करना उसे पसंद ना था, मगर मामा की बिगड़ती हुई तबीयत उसे बेसुकून कर गई थी। उसने जहन से कंप्यूटर्स कोर्स का ख्याल निकाल दिया और सब भुलाकर उनकी देखभाल में लग गई, मगर वो संभल कर ही ना दे रही थी। इलाज, दवा, परहेज सब हो रहा था, मगर लगता था उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी और लाइबा अपने आसान खोती जा रही थी। उसने बचपन से उन्हें अपने करीब पाया था। बेतहाशा मोहब्बत उन्होंने उसकी खाली झोली में डाली थी। माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्तों का प्यार उन्होंने उसकी ज़िंदगी में तन्हा भर दिया था। वो उनकी इतनी आदी हो चुकी थी कि उनकी जुदाई उसे एक दिन की भी गवारा नहीं थी। वो अक्सर उन्हें सोते हुए देखती रहती और आंसू बिला इरादा उसकी आंखों से बहते रहते। डॉक्टर आरिफ हार्ट स्पेशलिस्ट थे और अभी कुछ देर कबल ही उनका मुआयना करके गए थे। कुछ नई मेडिसिन के साथ ये भी हदायत थी कि उन्हें खुश रखा जाए। कोई भी सदमा, मामूली सी परेशानी भी उनके लिए बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है, और ये बात तो वो उनके बताए बिना ही मामा की कमज़ोर हालत देखकर समझ गई थी। मगर उनके लिए खुशियाँ कहाँ से लाई जाएं? काश खुशियाँ बाज़ार में फ़रोख्त हो रही होती तो वो हर कीमत पर उनके लिए ले आते। कुछ लोग इतने बुलंद बख्त होते हैं कि मुसरहतें उनके इर्द गिर्द बांदियों की तरह हाथ बांधे खड़ी होती है कि इशारा मिले और कुर्बान हो जाए। परेशानियाँ उनके दर को छुए बगैर ही गुजर जाती हैं। हम जैसे लोग अपना खाली कशकोल लिए मुंतज़िर ही रहते हैं कि शायद कोई अल्लाह के नाम पर एक आध बची खुची खुशी हमें भीख में दे दे। मगर हाय रे बदकिस्मती, मुसर्रतें वो खुश रंग तितलियाँ साबित होती हैं जो दूर दूर ही से अपने रंगीन खूबसूरत दिलकश रंग दिखाकर इतनी बुलंदी पर उड़ जाती हैं कि उन्हें छूने, पाने, पकड़ने की लगन में भागते हुए हम मुँह के बल गिर जाते हैं, मगर वो कभी हाथ नहीं आती। मामा, मैं शायद आपको खुशियाँ ना दे सकूं कि मेरा इख्तियार उन पर नहीं है, मगर मेरी दुआएं आपके लिए हैं। मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। वो दवाओं के ज़ेरे असर सोती हुई मामा की पेशानी चूमते हुए बुड़बुड़ाई। तो मोती खामोशी से निकलकर उनके बालों में जज्ब हो गए थे। वो उनका कंबल दुरुस्त करके कमरे में लाइट ऑफ करने के बाद नाइट बल्ब ऑन करके आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करते हुए अपने बेडरूम में आ गई। स्लीपर बेड के नीचे करते हुए बेड पर बैठ गई। उसका दिलकश चेहरा परेशानी और फिक्र से बुझा हुआ था। ज़िंदगी क्या है? ये पहेली, ये सवाल उससे कभी हल ना हो सका था। दुखों का अंबार, परेशानियों का ढेर, मसाइल की भरमार, नामालूम किन लोगों के लिए ये बहारों का संदेशा लाने वाली खुशी पैगंबर होगी। किसी को यहाँ इतनी राहतें मिल जाती हैं कि वो उसे ही जन्नत समझने लगता है। ये अपने अपने नसीब की बात होती है, और मेरा वजूद तो हमेशा ही बदनसीबियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। उसने लेटते हुए कर्ब से सोचा। वो इशा की नमाज के बाद अपने रोज़मर्रा के मामूलात से फरागत के बाद सो जाया करती थी, मगर जब से मामा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी उसकी नींद उड़ चुकी थी। बेचैनी और इज़्तिराब उसे हर वक्त बेकल रखता था। उसकी सोचे, फ़िक्रों और अंदेशों के सारे रास्ते मामा पर ही ख़त्म होते थे। उनकी बागो बहार तबीयत ने कभी उसे अपनी हरमा नसीबी और तन्हाई का शिद्दत से एहसास नहीं होने दिया था। उनकी बीमारी की तवालत ने उसे बुखला दिया था। टूं टूं कमरे के सन्नाटे को बेड साइड पर रखे मोबाइल फ़ोन की बेल ने झंझोड़ा। उसने करवट बदलकर मोबाइल उठा लिया। हेलो, उसने सीधे लेटते हुए संजीदा लहजे में कहा। हाउ आर यू? दूसरी तरफ से तंज भरी आवाज़ आई थी। लाहिबा का दिल जैसे डूबने लगा। ये आवाज़, ये सर्द तंजिया लहजा, अपनायत के लबादे में इंतकामी अंदाज। वो मामा की परेशानी में सब भूल गई थी, मगर वो आसेब आज वार्द हो गया था। वो बुखला कर उठ बैठी थी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। उसने तेज़ी से फ़ोन ऑफ करना चाहा। ना 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 ना, अगर फ़ोन बंद हुआ तो मैं बार बार रिंग करता रहूँगा उस वक्त तक जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। दूसरी तरफ से वो हंसते हुए उससे भी तेज़ लहजे में बोला। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है, ना मैं अजनबियों की बात सुनना पसंद करती हूँ। वो तल्ख लहजे में बोली। अजनबी? दूसरी तरफ से तवील कहका बुलंद हुआ। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। अपने दिल में झांक कर देखो, आईने में अपनी आंखें देखो। यादाश्त वापस लौट आएगी तुम्हारी। हर जगह मेरी ही खूबसूरत तस्वीर नज़र आएगी तुम्हें।
آپ مینٹل اسپتال فون کیجیے، وہیں آپ کے لیے بہترین جگہ ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ بشرط یہ کہ تم بھی ساتھ چلو، تمہارے ساتھ میں جہنم میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ بڑا پر اعتماد لہجہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسامہ ملک، میں آپ کی ان گھٹیا حرکت سے خوفزدہ ہو جاؤں گی؟ ہاں ہاں، اپنی آنکھوں میں میرا عکس دیکھ کر یادداشت لوٹ آئی نا تمہاری؟ آپ سمجھتے اس طرح خوف زدگی کا شکار جال بچھا کر شکار کر لیں گے مجھے؟ وہ تن سے بولی۔ نہیں نہیں نہیں، میں ذرا تھوڑا سا مذہبی، متقی، عبادت گزار، خوف خدا میں مبتلا رہنے والا شکاری ہوں، اس لیے تمہیں نکاح کے جال میں بے بس کر کے حلال طریقے سے شکار کروں گا۔ دوسری طرف سے بڑا بے باک اور بے ساختہ مضبوط لہجے میں جواب ملا تھا۔ اس کے حیا سے ہاتھ پاؤں جھنجھنا اٹھے تھے، چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اس قدر بےہودہ گوئی کی توقع نہیں تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسی وقت پتھر کی بن جائے۔ ارے ابھی سے مسرور کن لمحات میں کھو گئی، بہت چبھتا ہوا لہجہ تھا۔ آپ اس قدر گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی شدید حدت پر وہ بلبلا اٹھی تھی، گلوگیر آواز خود ہی مدھم ترین ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اندھے شوریدہ سر جذبات کی یورش کے بوجھ سے توازن قائم نہیں رکھ پاتے، گر جاتے ہیں، اور مجھ جیسے بے داغ و مضبوط کردار انسان کو تم جیسی سر پھری بد دماغ، خود پسند و خود پرست، اپنے حسن کے زعم میں مغرور دوشیزائیں گرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور گرے ہوئے انسان کیا کچھ کر گزرتے ہیں، اس کا مظاہرہ و تجزیہ تم نفس بنفیس کرو گی۔ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا۔ اس وقت مجھے شدت سے اس نعمت سے محرومی کا احساس ہوا ہے۔ پھر دیکھتی تم کس طرح اس کے غیرت مند ہاتھوں سے اپنی گردن بچا پاتے۔ اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں تمہیں لمحے بھر میں جہنم واصل کر دیتی۔ وہ ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی۔ جن لڑکیوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ اپنا انتقام اپنے بیٹوں کے ذریعے لیتے ہیں۔ اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہے، اور ماں بننے سے پہلے تمہیں نکاح کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور انکار قطعی نہیں سنوں گا۔ شرم نہیں آتی آپ کو ایسی چیپ گفتگو کرتے ہوئے؟ وحشتیں اس کی آواز میں محو رقص تھی۔ شرم؟ یہ تو تمہاری صنف کا وصف ہے، میرا ان سے کیا تعلق؟ کھرا جواب حاضر تھا۔ آپ جیسے اخلاق سے گرے ہوئے شخص سے ہر کمینگی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں دماغ ٹھکانے لگا دوں گی آپ کے۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھے رنگ کیا تو، اگر فون بند کیا تو میں خود پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے گھرائی ہوئی آواز نے اسے لمحے بھر کو سما دیا۔ آپ مجھے تنہا سمجھ رہے ہیں؟ وہ فون منقطع کرتے کرتے رہ گئے۔ سمجھ نہیں رہا، جانتا ہوں سب۔ تمہارے ارد گرد کتنے ملازمین ہیں، تمہارے گھر کے گیٹ کتنے ہیں، تمام فون نمبر جانتا ہوں۔ اس وقت تمہاری ماما اور تمہارے علاوہ کوئی گھر میں نہیں ہے۔ ساری صورتحال معلوم ہے مجھے، کہو تو اور بتاؤں؟ تمسخرانہ ہنسی نے جیسے اس کے بدن میں مرچیں سی بھر دی تھی۔ اوہ توبہ، اس مخبری پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنو لائبہ نور، اسامہ ملک کم گم، مغرور، بے پرواہ، اپنے حال میں مست رہنے والا بندہ تھا۔ ایک مہذب اور انسان دوست شخص کو تمہاری بے جا ناپسندیدگی اور نفرت نے وحشی اور انتہا پسند بنا دیا۔ میں نے تم سے بہت خلوص سے محبت کی تھی، اپنی انا کو سرنگوں کر کے تمہاری طرف اپنائیت سے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن تم نے کھٹور پن و سنگ دلی سے میری محبت کو ٹھکرایا، میرے خلوص کا مذاق اڑایا۔ میں ہر بار اپنے ضمیر کو کچلتے ہوئے تمہاری طرف پیش قدمی کرتا رہا، اور تم اپنے حسن کے غرور میں مگن تفاخر و تضحیک کے سینے چڑھتی چلی گئی۔ تم نے بار بار میری انا، میرے نفس، میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے، میری بے رحا محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ تمہاری یہ بلا جواز نفرت میرے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ میرے اندر کا خوددار اور جذباتی مرد بیدار ہو چکا ہے۔ تمہاری محبت کے چشموں سے سیراب میرا دل زہریلے بچھوؤں سے ایک خوفناک جنگل بن گیا ہے۔ کہاں تک بچو گی؟ کیسے بچا پاؤ گی خود کو ایک پاگل جنونی نفرتوں کے صدموں سے چور، خبط المخوط الحواس شخص سے؟ اس کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بات مانو، مجھ سے نکاح کر لو، بدنامی کی موت مرنے سے بچ جاؤ گی۔ میں مر کر بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی چیخ آنسوؤں میں دب گئی تھی۔ مردے سے انتقام لینا میرا ضمیر گوارا بھی نہیں کرے گا۔ میں تمہارے زندہ جیتے جاگتے وجود سے اپنی ایک ایک توہین، اماں جان کے ایک ایک آنسو، ممی کے میری فکر میں گزرے دنوں کی اذیت بھرے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل، ایک ایک دکھ کا حساب لوں گا، سمجھی؟
وہ بول رہا تھا، چیخ رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، مگر وہ دھمکیاں محض دھمکیاں نہ تھیں۔ اس کا دہکتا ہوا لہجہ سچا اور مضبوط تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی پل موجود ہوگا۔ ملازمین اپنے کوارٹرز میں اندر سے دروازے بند کیے آرام کر رہے تھے۔ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا۔ سخت سردی تھی۔ گھر میں وہ 2 خواتین بغیر کسی مرد کے تنہا تھی۔ ماما دوائی کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ ایسے میں وہ آ گیا تو ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ سمندر سے آتی چیختی دھاڑتی لہروں کے شور میں اس کی چیخوں کی آواز دب جائے گی۔ آگے بے قرار سمندر، پیچھے اور دائیں بائیں میدان اور پہاڑی ویران علاقہ۔ وہ آ گیا تو کچھ نہ بچے گا۔ اس کے لیے میدان صاف اور راستہ سیدھا تھا۔ خوف اور دہشت سے اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہیلو ہیلو، ساما ریسیور کان سے لگائے۔ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ دوسری طرف لائن آن تھی مگر سننے والا شاید موجود نہیں تھا۔ اتنی بزدل و کم حوصلہ نکلی لائبہ نور، پہلے راؤنڈ میں ہی ہوش کھو بیٹھی۔ وہ موبائل بیڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے بڑبڑایا، امتحان آن پڑا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے 100 بار زمانے کے بھرم توڑے ہیں، سرب محمود ابھی زندہ و پائندہ ہے، ہم نے بت خانہ دورہ کے صنم توڑے ہیں۔ تو لائبہ نور، ایسا بھی وقت آنا تھا میری محبت پر؟ اس نے منہ سے ڈھیر سارا دھواں نکالتے ہوئے سوچا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تمہاری ظالم آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب کر محبت کا امرت چکھا تھا۔ میں ان جذبوں پر یقین رکھنے والا بندہ نہ تھا۔ اپنی زندگی میں میں نے بہت حسین ترین چہرے دیکھے ہیں، ملک کریا گھوما ہوں، امریکہ، یورپ، فرانس، جاپان، ہانگ کانگ، پیرس، لندن، سنگاپور، نیو یارک، بمبئی اور اپنے ملک کے بھی گوشے گوشے سے واقف ہوں۔ ہر جگہ ہر خطے کا اپنا مخصوص حسن ہوتا ہے، جاذبیت و انفرادیت لیے۔ بے شمار ہاتھ میری طرف دوستی کے لیے بڑھے مگر میرے پتھر دل میں کسی چہرے کے لیے بھی معمولی سا نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ پھر نامعلوم کب تم بہت خاموشی سے میرے دل کے چور دروازے سے داخل ہو گئی اور مجھے خبر ہونے تک تم سب کچھ لوٹ چکی تھی۔ میرے خواب بہت رنگین ہو گئے تھے اور تصورات بڑے دلکش۔ ایک عملی بندے کو تم نے آئیڈیلسٹ بنا دیا تھا۔ اس نے دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، شدت سے کسی شخص کو چاہا نہ کریں گے۔ بظاہر بہت معصوم اور بے ضرر نظر آنے والی تمہاری شخصیت نے بہت خواب سیاہ کر دیے۔ تمہاری زبان سے نکلے وہ لفظ کے تیز مجھے لہولہان کر گئے۔ تمہاری آنکھوں میں کتنی نفرت، حقارت، تذلیل تھی، پھر بھی میں اسے تمہاری ادا سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ تمہارے بار بار نفرت، شدید نفرت کے اظہار سے میرے اندر محبت کے پھولوں کے گرد نفرت اور انتقام کے کانٹے اگنے لگے۔ محبت ہو تو بے حد اور نفرت ہو تو بے پایا۔ کوئی بھی کام کم کرنا مجھ کو تو بالکل نہیں آتا۔ تمہاری یادوں، تمہاری پرچھائیوں، تصورات سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں دینوں دنیا بھرائے رستم زمان کی طرف بڑھ گیا۔ میں جو اعتدال پسند تھا، بہت غور و فکر کے بعد دانش مندانہ فیصلے کرنے والا، سب بھلا کر حد درجہ ناقابل قبول سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہنے لگا۔ اس وقت تم سیب بن کر مجھ پر سوار تھی اور تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں گھر کو، گھر والوں کو، خود کو مکمل فراموش کر چکا تھا۔ رات بھر کاغذوں میں خود کو الجھائے تمہارے تصور سے پیچھا چھڑانے کی صحیح میں غلطا رہتا تھا۔ بے شمار جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں سے ایش ٹرے بھر چکی تھی۔ کمرے میں ہر سو سگریٹ کا دھواں چکرا رہا تھا۔ وہ وائٹ نائٹ سوٹ میں ملبوس، الجھے بال، سرخ آنکھیں لیے بے چین و مضطرب ٹہل رہا تھا۔ ان دہشتوں کے جانبے مجھے گھر بدری کا تحفہ ملا۔ ساحرہ جیسی شیطان روح اگر مجھ پر قابو پا لیتی، تمہاری طرف سے ٹوٹا ہوا، چوٹ کھایا ہوا، لڑکھڑاتا میرا وجود وقتی بہلاوے کے لیے ہوس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا یا جوشی غیرت میں اس کا قتل کر دیتا، تو دونوں صورتوں میں نقصان میرا ہی ہوتا۔ میری دادی، میری ممی صدمے سے شاید دنیا ہی چھوڑ دیتی، میرے باپ، میرے چچا، میرے کزنز بدنامی اور رسوائی کے مہیب گڑھوں میں گر جاتے، اور تم اپنی جھوٹی انا خود پسندی کے جھولے میں مست خوش و خرم رہتی۔ اس نے شدت سے ہونٹوں میں دبا سگریٹ کچل ڈالا۔ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا۔ تمہاری بلا جواز نفرت
میرے اندر کے انا پرست مرد کو بری طرح سے جھنجھوڑ گئی اور میں بہت چاہنے کے باوجود اپنے انتقامی جذبے کو ختم نہیں کر سکا۔ سنا ہے عورت کی نفرت، عورت کا انتقام دونوں ہی بری چیزیں ہیں، مگر اب تم مرد کی نفرت اور مرد کا انتقام دیکھو گے۔ میں نے جتنی شدت سے تم سے محبت کی اتنی ہی شدت سے تمہیں اوقات یاد دلا دوں گا۔ میں عام آدمی نہیں ہوں، اس لیے میرے انتقام کا انداز بھی سطحی نہ ہوگا۔ جو مرد عورت کی پامالی کو مردانگی گرانتے ہیں، میں ایسے مردوں کو مرد ہی نہیں سمجھتا۔ میں تم سے اپنا آپ منواؤں گا، بتاؤں گا تمہیں کہ نفرت ہوتی کیا بلا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور یقین جانیے میں نے اتنی مشکل سے ایپیسوڈ پڑھی ہے، میں اتنا کوئی تھک چکی ہوں، اتنی زیادہ تھکی ہوئی ہوں نا، بہت زیادہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ میں کتنی مشکل سے پڑھ رہی تھی، صرف اسی لیے کہ آپ لوگوں کو باخبر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ رقص محبت کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ ساری نہیں دے سکتی، میں آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دے دوں گی، سمجھے نا۔ سچ میں مجھ سے ٹائم نہیں مل رہا یار، آپ لوگ سمجھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کا۔ کل پتہ ہے کیا، کل سیٹرڈے تھا، اور سیٹرڈے کو میں جیسے ہی آئی ہوں مجھے اسائنمنٹس بنانی تھی، میں نے اسائنمنٹس بنائی ہیں جو آج جمع کروانی تھی۔ میں نے رات کے 2 بجے تک اسائنمنٹس بنائی ہیں، اور صبح پھر میں 6:45 تک اٹھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد پھر میں آئی ہوں کوئی 6 بجے ہی واپس آئی ہوں میں بی ایڈ کی کلاسز، کیونکہ بی ایڈ کی 2 دن کلاسز ہوتی ہیں تو پھر وہ سارا دن ہی لیتے ہیں، تو آتے آتے 6 بج ہی چکے تھے۔ آتے ہی میں نے آئلنگ کی ہے، پھر اس کے بعد کپڑے واش کیے جو میرے پڑے ہوئے تھے، اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے شاور لیا ہے اور فوراً کھانا کھایا، اور میں یہاں پر ریکارڈنگ کرنے آ گئی، اور اب میں تھک چکی ہوں، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور آج کی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پہلے لائبہ بیچاری یار، اس کے کوئی اور اب میں نے تو ناول پڑھا ہوا ہے تو مجھے آئیڈیا ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا تو ان کے ساتھ اب ڈسکس کرتے ہوئے مجھے ابھی تک جتنا پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ یہی لگ رہا ہے کہ کوئی اس کو احساس کمتری ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ اس کی شخصیت بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرانگ۔ اور میں بھی خود کو یہی کوشش کرتی ہوں کہ اسٹرانگ ہو، آپ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ آپ کو کوئی بات کہہ سکیں۔ تو الحمدللہ تھوڑی بہت پرسنالٹی میری ملتی ہے لائبہ سے، بٹ لائبہ بہت خوش مزاج ہے، میں تھوڑی سی وہ ہوں کہ فنی وے سے نا اگلے بندے کو چپ کرا دینا، وہ تو لحاظ کم ہی رکھتی ہے، میں تھوڑا لحاظ رکھ جاتی ہوں۔ مطلب ایسے نہیں، مطلب نارمل کسی سے بھی بات کرنے میں نا، فرینڈ سے جب کوئی بھی بات ہوتی ہے لڑائی جھگڑے میں، اس لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو بس اب ملتے ہیں جب ٹائم ملے گا، جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اگلا ناول ریکارڈ کروں گی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا ماڈل جو میں نے بنانا ہے وہ اچھا ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ اس کو ریئلسٹک بنانے کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تو بس آپ لوگ دعا کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔